اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ آج کے درس میں اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ سابقہ آیات کے اندر انسانی حقوق کے متعلق ہدایت کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور آج کی آیت میں اسی سلسلے کے متعلق آج چھٹا حکم بیان ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا، ان کے مصارف کون برداشت کرے گا۔ تو اس لیے اس غلط حرکت کا ارتکاب کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری عادت کا ذکر فرما کے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیۃ املاق، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے قتل کرنے کی۔ کیوں؟ فرمایا کہ نحن نرزقهم وإياكم، رزق یہ تو ہمارے ذمے ہے، ہم رزق دیتے ہیں جس کو بھی رزق کی ضرورت ہے، جو بھی جاندار ذی روح چیز کھانے پینے والے جاندار ہیں، فرمایا کہ ان کو رزق تو ہم دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو پھر تم کیوں ان کو بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، ان کے اخراجات کی وجہ سے ان کو قتل کر رہے ہو؟ نحن نرزقهم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وإياكم، اور تمہیں بھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو مقدم کیا، فرمایا کہ جن کو تم قتل کر رہے ہو ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یعنی تمہارے ضعیف اور کمزور طبقہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر عورتیں اور بچے یہ کمزور افراد ہیں، فرمایا کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں رزق دیتا ہے، تم اپنے بچوں کی کفیل بنے ہوئے ہو، اپنے اہل و عیال کی کفالت کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، اور تم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو تمہارے معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جب تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے
مدد اور نصرت اترے گی، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں رزق دیں گے، تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نحن نرزقہم وإیاکم اولاد کو مقدم کر دیا کہ جن کو تم بھوک کی وجہ سے قتل کر رہے ہو، فرمایا کہ سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کو رزق ہم دیتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی، اور نہ اپنے اوپر اس کی ذمہ داری بنا کے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرو یا ان کو قتل کرو۔ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رونما ہو رہا ہے کہ آج کی دنیا اس معاملے کے اندر گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے۔ اس کی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفہ پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا کہ معاشرے کے اندر آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کے مصارف، ان کے اخراجات، ان کی ذمہ داریاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لہٰذا ضبط تولید کا عمل کیا جائے، منصوبہ بندی کا عمل کیا جائے کہ اولاد کم سے کم پیدا ہو، آبادی کم ہو۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک جاہلانہ فلسفہ ہے، یہ بھی غلط سوچ ہے جو آج کے اس روشن خیال دور کے اندر روشن خیال لوگوں کی ایک سوچ ہے، کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے کم ہوں گے گھرانہ اتنا خوشحال ہوگا۔ یہ معاملہ اگرچہ قتل اولاد کے برابر گناہ نہ صحیح، لیکن ایک مذموم اور بری سوچ ضرور ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ایک غلط ارادہ ہے، ایک غلط عزم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے اس حکم پر، اس آیت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کی حفاظت اور تربیت کرنے کی اور ان کو اچھی طرح سنت و شریعت کے مطابق پرورش کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً اولاد کو قتل کرنا فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں، اور قتل کی صورت بھی مختلف ہے، یا تو ماں کے پیٹ کے اندر اس کو قتل کیا جا رہا ہے ادویہ کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے، یا ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی صورت ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔